سوشل اسٹریٹیفکیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو سوشل اسٹریٹیفکیشن میں ہم نے دو اس کی فارمز پہ بات کی تھی، ایک کاسٹ پہ اور دوسرا کلاسز پہ. کاسٹ کی بھی ہم نے دیکھی تھی، اگزامپل لی تھی اس میں. انڈین سوسائٹی سے ہم نے اس کی اگزامپل لی تھی. کاسٹ سسٹم جو ہے وہ دنیا کے اندر انڈین سوسائٹی میں سب سے ریجڈ کاسٹ سسٹم موجود ہے. کلاس سسٹم کی ہم نے کچھ کریکٹرسٹکس دیکھی تھیں، اس کی ہم نے کچھ باتیں کی تھیں پچھلی کلاس میں. تو آج ہم اس کی اگزامپلس کے اوپر دیکھتے ہیں. یو کے کی کاسٹ اینڈ کلاس سسٹم بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ مڈل ایجز کے اندر یہاں پہ کاسٹ سسٹم اور ایرسٹوکریسی، پھر کلرجی جو تھی وہ اپنی ایکسٹریم فارم میں موجود تھی. چرچ کا رول، ریلیجیس جو لابی تھی اس کا رول اسٹیٹ کے افیئرس کے اندر بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے تھے سوسائٹی کے اندر، سوشل سسٹم کے اندر. لیکن آج کی جو برٹش سوسائٹی ہے وہ مکسڈ ہے کاسٹ اور میرٹوکریسی کی. انڈیویجول اگر آپ کے پاس کوئی میرٹ ہے، کوئی آپ بہتر کسی اسکلز آپ کے پاس آپ کیری کرتے ہیں، تو اس صورت میں سوسائٹی میں آپ اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ موبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں، جو کہ ماضی کے اندر ایسا نہیں تھا. تو اب اس وقت سوسائٹی جو ہے وہ ہائیلی اسٹریٹیفائڈ ہے، اور اس میں کلاس سسٹم آپ کو نظر آئے گا. کاسٹ سسٹم آلدو مائنس نہیں ہوا، لیکن دونوں چیزوں کا ایک مکس اپ آپ کو برٹش سوسائٹی کے اندر آئے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک کاسٹ اور کلاس سسٹم کا ایک مکس اپ ہے، ایک امیلگنم ہے. پھر دوسری اگزامپل ہم جاپان کی لے سکتے ہیں. تو جاپان کے اندر مڈل ایجز میں بڑا ریجڈ کاسٹ سسٹم وہاں پہ موجود تھا، اور بادشاہ کی جو فیملی تھی، امپیریل فیملی، رائل فیملی جو تھی، وہ نوبلز کو اور کامنرز کو لیڈ کرتی تھی. رائل فیملی انہیریٹنس میں تھی، امپیریل فیملی تھی، اور سم ہو مختلف سوسائٹیز کے اندر اور جاپان کے اندر بھی جو امپیریل فیملی ہے یا جو رائل بلو بلڈ ہے، یوزلی لوگ انہیں خدائی درجہ دیا کرتے تھے. تو ان کی جو بھی بات ہوتی تھی اسے فائنل ورڈکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو امپیریل فیملیز جو تھیں وہ انہیریٹنس میں لیڈ کرتی آئی ہیں، اور بڑا ریجڈ کاسٹ سسٹم جاپان کے اندر موجود تھا. آج کی جو جاپانی سوسائٹی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر سٹل جو کلاس سسٹم ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر ٹریڈیشنل جو ان کی ویلیوز ہیں، جینڈر کا جو رول ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی بھی جاپانی سوسائٹی کے اندر. تو جاپانی سوسائٹی جو ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. ماضی کے اندر بھی اس کے اندر کاسٹ سسٹم بہت ریجڈ تھا، لیکن موجودہ جو سسٹم ہے اس کے اندر کلاس سسٹم بہرحال پریویل کرتا ہے. آپ کی جو میرٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ سوسائٹی کے اندر اپورڈ موو کر سکتے ہیں، لیکن سٹل آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور ٹریڈیشنل جو سسٹم ہے، جو جینڈر کے رولز ہیں، وہ آج بھی اس کے سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اور انہیں ابھی بھی مائنس نہیں کیا جا سکا. تو یہ ٹریڈیشنل جو کاسٹ اینڈ کلاس سسٹم ہے اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل آپ جاپان کی لے سکتے ہیں، کہ وہی آرتھوڈاکس خیالات کے ساتھ اور ٹریڈیشنل فیملی سسٹم کے ساتھ وہ دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر اور سٹیبل اکانومی جاپان کی آپ کو نظر آتی ہے. پھر کلاس لیس سوسائٹیز ہیں. تو یہ بڑی اچھی اگزامپل کلاس لیس سوسائٹی کی سوویت یونین ہے. سوشلسٹ ان کا سسٹم تھا، اسٹرکچرل سوشل موبلٹی اس کے اندر موجود تھی. رشین ریولوشن جو آئی تھی 1917 کے اندر، اس نے جو سوشل کلاس کا سسٹم تھا سوسائٹی کے اندر اسے سم ہو ختم کر دیا تھا. لیکن بہرحال اس کے اندر جو جاب کیٹیگریز تھیں اور جہاں پہ کنسنٹریشن آف پاور تھی پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس، جو لوگ پاور میں تھے اس وقت، تو سم ہو یہ تھوڑا بہت یہ اسٹریٹیفائی ہوئی تھی سوسائٹی. لیکن اس میں ایک چیز یہ رہی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کریٹڈ نیو ٹائپس آف جابس which resulted in structural social mobility. تو یہاں پہ جو سوشل موبلٹی ہے وہ بڑی اسٹرکچرل ہے، یعنی پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے ایز اے ہول موو کرتی ہے اپورڈ. تو پوری سوسائٹی نے یہاں پہ اپورڈ موو کیا ہے. اگر انکم لیول بڑھا ہے تو پورے ملک کے تمام لوگوں کا انکم لیول بڑھا ہے.
جو باقی سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جہاں پہ ہوتی ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ کلاس لیس سوسائٹی کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پہ اسٹرکچرل سوشل موبلٹی تھی، ایڈوانسمنٹ جو آئی ہے تو وہ ایز اے ہول لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں۔ اور پھر since the collapse of the Soviet Union in the early 1990s, the forces of structural social mobilities had turned downward and the gap between rich and poor has increased. لیکن جب 1990s میں سوویت یونین کولیپس ہوا ہے، یہ سوشلسٹ جو سسٹم تھا ان کا وہ ختم ہوا، تو اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو وہ اسٹرکچرل سوشل موبلٹی اپ ورڈ تھی، پوری اسٹیٹ ایز اے ہول اکنامک ڈیولپمنٹ جو تھی، جو بھی ان کا سسٹم تھا تو وہ اوپر کی طرف موو کر رہی تھی، تو اب یہ ڈاؤن ورڈ ہو گیا۔ پرابلم یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا اسٹرکچر ہی ختم ہوا، اور پھر جابس اور یہ چیزیں جب آئیں تو اس میں یہ ہوا کہ گیپ جو تھا نا، جو پہلے رچ اور پور کے درمیان بہت کم تھا، اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہی اب چیزیں جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کی ہیں وہی یہاں پہ بھی انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ پورا سسٹم چینج ہو کے تو جو اسٹرکچرل سوشل موبلٹی اپورڈ تھی، وہ اب سوشل موبلٹی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور چیزیں تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے کلاس لیس سوسائٹی کی، سوویت یونین کے، جہاں پہ اسٹرکچرل سوشل موبلٹی ہے، لوگ ایز اے ہول اپورڈ موو کرتے ہیں اور ایز اے ہول ڈاؤن ورڈ موو کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ بھی ایک ہمیں یونیک ایگزامپل دنیا کے اندر ہمیں ملتی ہے سوویت یونین کی۔ اس کے بعد چائنا کو دیکھتے ہیں، تو چائنا بھی ایک ہمارے پاس یونیک ایگزامپل، ظاہر ہے یہ تمام ڈفرینٹ اکنامک سسٹم اور ڈفرینٹ سوشل سسٹم کی سوسائٹیز ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ایگزامپلز بھی ہمیشہ یونیک ہی رہیں گی۔ تو چائنا کے اندر جو اکنامک ریفارمز تھیں انٹروڈیوس ہوئیں، کمیونسٹ ریولوشن جب آئی 1949 میں، CCP جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی تھی اس کی جب گورنمنٹ آئی 1949 کے اندر، تو انہوں نے ایک ظاہر ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیا تھا دنیا کے اندر، اور انہوں نے اسٹیٹ کا کمپلیٹ کنٹرول کر لیا ہر چیز کے اوپر، فیکٹریز، پروڈکشن سینٹرز، جو کچھ بھی تھا، پراپرٹی تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو تھی وہ اسٹیٹ نے ایکوائر کر لی، اور اس سے یہ ہوا کہ اٹ گریٹلی ریڈیوسڈ اکنامک انیکوالٹی، اور جو سوشل ڈفرینسز تھے وہ بہرحال رہے سوسائٹی کے اندر، لیکن جو اکنامک انیکوالٹی تھی، کوئی امیر تھا کوئی غریب تھا پہلے، وہ سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، اور اب غربت اور امارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسٹیٹ کے اندر موجود تمام لوگوں کی ایک جتنی انکم تھی، ہر چیز سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی اونرشپ میں تھی، گورنمنٹ کی اونرشپ میں موجود تمام چیزوں کی انکم پھر لوگوں کے درمیان بانٹی جاتی تھی۔ تو لوگوں کو لیٹس سپوز ہم کہیں کہ جی اگر $500 ایک بندے کی انکم ہے، تو وہ تمام لوگوں کو پھر انہوں نے $500 انکم جو ہے وہ دینا شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کی درمیان ان ایکوالٹی ختم ہو گئی، جو اکنامک امارت غربت کا جو سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہوا، لیکن بہرحال یہ سسٹینیبل نہیں تھا، سسٹین نہیں کر سکا لمبے عرصے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان دا لاسٹ 30 years China's government has loosened control of the economy, causing the emergence of a new class of business owners and an increase in economic inequality. اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ پچھلے 30 years کے اندر بہرحال سسٹم کو انہوں نے لبریٹ کیا ہے، لوگوں کو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہے، اور اس سسٹم کے تحت اب لوگ انڈیپینڈنٹلی جاب بھی کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی لوگ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ نئی کلاس جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس نئی کلاس سے نیا کلاس سسٹم جو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو نئی سوشل کلاسز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، تو اس سے جو ان ایکوالٹی ہے لوگوں کے درمیان، اکنامک ان ایکوالٹی ہے، وہ اب واپس بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ سٹارٹ میں انہوں نے اسٹیٹ کی اونرشپ میں تمام چیزیں لے لیں اور تمام لوگوں کو کی درمیان ایک ہی جتنی انکم کے ساتھ ایکوالٹی پروڈیوس کر دی، لیکن گریجولی وہ سسٹم سسٹین نہیں کر سکا، اور اب انہوں نے پھر اکانومی کا کنٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ وہاں پہ جا رہی ہے، اور اس پرائیویٹ اونرشپ میں پھر دوبارہ
انکم انکوالٹی اکنامک انیکوالٹیز ہیں وہ وہاں پہ بڑھ رہی ہیں۔ تھیریز آف سوشل اسٹریٹیفکیشن، پہلے ہم بات کریں گے اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ کے اوپر۔ دو اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ پوائنٹس ٹو ویز سوشل اسٹریٹیفکیشن ہیلپ سوسائٹی آپریٹ۔ اس میں یہ ڈیوس مور کا ایک تھیسس ہے دیٹ اسٹیٹس دیٹ سوشل اسٹریٹیفکیشن از یونیورسل بیکاز آف اٹس فنکشنل کانسیکوینسز۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ سوسائٹی کے فنکشن کے لیے یہ ضروری بھی ہے، اور یہ اسٹریٹیفکیشن یونیورسل ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کے فنکشنل کانسیکوینسز ہیں۔ اگر یہ سوسائٹی میں موجود نہ ہو تو سوشل سسٹم سسٹین نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک آپریٹ ہی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر سوشل اسٹریٹیفکیشن موجود نہ ہو۔ In caste system, people are awarded for performing the duties of their position at birth, and in class system, unequal rewards attract the ablest people to the most important jobs and encourage effort. تو اب یہ جو اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ ہے، فنکشنل اپروچ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کاسٹ سسٹم کے اندر تو جو لوگ ہیں انہیں ریوارڈ دیا جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ، ان کو جو بھی ان کے پیرنٹس کی طرف سے انہیریٹنس پہ مل جاتا ہے، اور وہ اکارڈنگلی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امیر کا بچہ امیر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے اس کو ایک سرٹن لیول تک سوسائٹی میں آلریڈی پوائنٹس ملے ہیں اور وہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے، جبکہ غریب جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے اور اسٹرگلنگ فیز سے وہ اوپر کی طرف آتا ہے۔ لیکن جو کلاس سسٹم ہے ان کے اندر ان ایکول ریوارڈز اٹریکٹ دی ایبلسٹ پیپل ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ جابس۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایبلٹی موجود ہے، جتنے امپورٹنٹ ہیں اتنا وہ سوسائٹی کے اندر بہتر جابس لے سکتے ہیں، اتنی بہتر اکنامک ڈیولپمنٹ اپنی کر سکتے ہیں، اور ان کی ایفرٹس کو اتنی ہی کریج ملتی ہے اور وہ اتنا سوسائٹی میں اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بہرحال سوسائٹی جو اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ ہے، فنکشنل اپروچ یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر سوشل سسٹم کے اندر بہرحال اس کی ضرورت ہوتی ہے سرٹن فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے۔ پھر جو سوشل کانفلکٹ اپروچ ہے، دے کلیمز دیٹ اسٹریٹیفکیشن ڈیوائڈز societies in classes, benefiting some categories of people at the expense of others and causing social conflict۔ یہ کارل مارکس کے اور میکس ویبر کے جو خیالات ہیں یہ اس کے اوپر یہ بنی ہوئی تھیری ہے، سوشل کانفلکٹ اپروچ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ لیتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس، اور اس کی وجہ سے پھر سوشل کانفلکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آتے ہیں۔ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، وہ عمارت جو ہے وہ کچھ لوگوں کی غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ ہی کلیم دیٹ کیپٹلزم places economic production under the ownership of capitalists who exploit the proletariats who sell their labor for wages۔ تو جو کیپٹلسٹ کلاس ہے اس کے پاس ایڈوانٹیج موجود ہوتا ہے اکنامک پروڈکشن کا، اور وہ جو پرولیٹیریٹس ہوتے ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی لیبر کو سیل کرتے ہیں فار ویجز، ان لوگوں کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو پرولیٹیریٹ ہے کام وہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ ویج لیتا ہے، لیکن اس کا جو ہائی پروفٹس ہیں وہ امیر جو لوگ ہیں جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر بورجوئی ہیں، جو اونر آف دا فیکٹری ہے، وہ پروفٹس اس کو چلے جاتے ہیں۔ تو کام کسی کا ہوتا ہے اور پروفٹ اس سے کوئی کما رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا کارل مارکس کا یہ خیال ہے۔ میکس ویبر آئیڈینٹیفائڈ 3 ڈسٹنکٹ ڈائمینشنز آف سوشل اسٹریٹیفکیشن۔ نمبر 1 اکنامک کلاس کی وہ بات کرتے ہیں، نمبر 2 سوشل اسٹیٹس اور پریسٹیج ہے، نمبر 3 پاور ہے۔ اینڈ کانفلکٹ ایگزسٹ بٹوین پیپل ایٹ ویریس پوزیشنز آن اے ملٹی ڈائمینشنل ہائرارکی آف سوشو اکنامک اسٹیٹس۔ تو میکس ویبر کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ڈسٹنکٹ ڈائمینشنس ہیں جو سوسائٹی کے اندر جن کی وجہ سے اسٹریٹیفکیشن ہے، اور وہ اکنامک کلاس ہے، اور دوسرا پریسٹیج ہے آپ کی، اور تیسری پاور ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ایک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان تینوں چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے مختلف ڈائنامکس اور جو ملٹی ڈائمینشنل ہائرارکی ہے سوشل سسٹم کی اندر کی سوشو اکنامک سٹیٹس کی،
تو اس ملٹی ڈائمینشنل ہائرارکی کے پیچھے جو بیک سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو اسی سے کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ آلدو یہ جڑے ہوئے بھی رہتے ہیں، لیکن فرکشن وہاں پہ لازمی طور پہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ سوشل کانفلکٹ اپروچ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے بینیفٹس کے اوپر وہ سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر سوشل کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ دین دا سمبولک انٹریکشن اپروچ ہے، کچھ لوگ ہیں جو سمبولک چیزوں کی وجہ سے، سمبولک انٹریکشن اپروچ ہے کہ جو سمبولک چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اکارڈنگلی لوگوں کو لیبلنگ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑی گاڑی کی وجہ سے اس کی سوشل سٹینڈنگ ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑا عزت دار آدمی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سمبولک انٹریکشن جو ہے وہ آپ کا میٹر کرتا ہے۔ اینڈ conspicuous consumption refers to buying and displaying products that make a statement about social class۔ اور پھر سوشل کلاس جو ہے وہ اکارڈنگلی جس قسم کا اس کا سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ اسی قسم کی چیزیں پھر خریدتی ہے اور اسی قسم کی چیزیں پہنتی ہے، اور اکارڈنگلی وہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جس کی جتنی انکم ہے اس کا ڈریس اپ ہونا بھی انکم کے اکارڈنگ ہوتا ہے، اس کی گاڑی انکم کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اس کا کھانا پینا انکم کے اکارڈنگ ہے، تاکہ لوگ اس کو رینک کریں کہ اس کا کھانا پینا، گاڑی، یہ ساری چیزیں اس کی اس طرح کی ہیں، تو وہ اس کے سوشل کلاس میں، جس کلاس میں وہ اس کی لیبلنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس سے ہے، یا اپر کلاس سے ہے، یہ ایلیٹ کلاس سے ہے، یا پور کلاس سے۔ تو یہ بیسیکلی جو آپ کے پاس آپ کی جو اونرشپ میں چیزیں ہوتی ہیں اس کی بیس پہ آپ کو سمبلائز کیا جاتا ہے۔ موسٹ پیپل ٹینڈ ٹو سوشلائز ود ادرس ہوز سوشل اسٹینڈنگ از سملر ٹو دیئر اون۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کے درمیان سوشلائز کرتے ہیں، اپنے سے کم یا اوپر والی جو کلاس ہے اس کے اندر وہ سوشلائز نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک سمبلزم ہے کہ لوگوں کی سوشلائزیشن ان کے اپنے ہی سوشل سرکل کے اپنے جیسے لوگوں کے اندر ہوتی۔ مڈل کلاس کے ساتھ ملتی ہے، جاب کرنے والے لوگ جاب کرنے والوں کے ساتھ، بزنس کلاس بزنس کرنے والوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو اپر کلاس ہے یا پور کلاس ہے تو اپنے ہی جیسے لوگوں کے درمیان انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمبولک انٹریکشن اپروچ ہے جو کہتی ہے کہ چیزوں کو سمبلائز کیا جاتا ہے اور اکارڈنگلی لوگ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو گلوبل پرسپیکٹو ہے سوشل اسٹریٹیفکیشن اور ٹیکنالوجی کا، لینسکی ایکسپلینس دیٹ ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی initially increases social stratification which is most intense in agrarian societies۔ اچھا، and industrialization reverses the trends reducing social stratification۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈوانسنگ ٹیکنالوجیز تھیں تو انہوں نے انیشلی ایگریرین سوسائٹیز کے اندر بہت زیادہ سوشل اسٹریٹیفکیشن یہ لے کے آئے تھے۔ ایگریرین سوسائٹیز ظاہر پریمیٹیو تھیں اور انڈر ڈیولپ تھیں، ان کے اندر ٹیکنالوجی کوئی بہت زیادہ موجود نہیں تھی۔ تو جیسے ہی ایڈوانس ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہوئی ہیں تو ایگریرین سوسائٹیز کے اندر اس نے بہت زیادہ ریولوشن لے کے آئی ہے وہ، اور اس ریولوشن کے نتیجے میں ظاہر ہے جس نے ٹیکنالوجی پرچیز کی، جس نے ٹیکنالوجی یوز کی، تو وہ سوسائٹی میں ہائر سٹیٹس پہ چلا گیا۔ تو سوشل اسٹریٹیفکیشن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، اسپیشلی ایگریرین سوسائٹیز کے اندر ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اور جو انڈسٹریلائزیشن تھی اس نے یہ ٹرینڈز پیرا ریورس کیے، اس نے جو سوشل اسٹریٹیفکیشن تھی وہ ریڈیوس کی ہے، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کے اندر یہ ہوا کہ جو جاب کرنے والے یا باقی لوگ تھے تو ان کے اندر میجورٹی جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ سیم سٹیٹس پہ آتے ہیں۔ تو جو ایگریکلچر سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ سیگریگیشن آئی تھی، اسٹریٹیفکیشن آئی تھی، وہ آ کے انڈسٹریلائزیشن نے اسے سم ہاؤ کمپنسیٹ کی ہے۔ جو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں اس کے اندر سوشل اسٹریٹیفکیشن دوبارہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے کہ ایگریرین سوسائٹیز کے اندر جیسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی تو سوشل اسٹریٹیفکیشن بہت زیادہ بڑھ گئی،
لیکن انڈسٹری نے آ کے اس کو کمپنسیٹ کیا، اور انڈسٹریلائزیشن سوسائٹیز کے اندر جو سوشل اسٹریٹیفکیشن تھی وہ سم ہاؤ ریڈیوس ہوئی. زیادہ تر لوگ کام کرنے والے تھے، جاب کرنے والے تھے، ایک ہی فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، انکم لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے. تو ایک سرٹن انکم تک آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس سے اوپر پھر چیزیں آپ. لیکن جو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں ان کے اندر سوشل اسٹریٹیفکیشن اگین بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں بلینئرز سے لے کے تو پاورٹی بلکہ رادر ہنگر لیول تک رہنے والے لوگ آپ کو ایک ہی سوسائٹی کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا، ماضی کے اندر لوگوں کے پاس شاید ماضی میں انڈسٹری تو تھی لیکن اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا جتنا آج کے دور میں. اور آج کنسنٹریشن آف ویلتھ بہت زیادہ بڑھ گئی، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. نالج بیس اکانومی کے اندر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جہاں پہ ہے وہاں آپ کو ویلتھ کی کنسنٹریشن نظر آ رہی ہے. اور جو ایگری بیس سوسائٹیز ہیں یا جہاں پہ لیبر زیادہ ہے تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ مارجنلائزڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک جو گلوبل پرسپیکٹیو ہے اوورال، جب دنیا کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو سوشل اسٹریٹیفکیشن کا یہ ایک نیا فنامنن آپ کو اس کے ملے.